مہدی کے ساتھ صرف 12,000 مسلمانوں. سن رہے ہیں آپ؟ بہت ہو گیا مسخرہ پن RSS کا اور صہیونیت کے تمام چیلنجز کا جواب قرآن میں ہے. مجھے واللہ سمجھ میں نہیں آتا. میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. جو لوگ قرآن مجید کو نہیں سمجھے ہوئے ہیں وہ زندہ کیسے ہیں؟ میرے غموں کی سارا مداوع قرآن میں ہے. روزانہ نئے پیش آنے والے چیلنجز کا حل قرآن میں ہے. RSS کا اور صہیونیت کے تمام چیلنجز کا جواب قرآن میں ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین. عام طور پر ہمارے نہ کوئی مرد قرآن سمجھتا ہے نہ عورت قرآن سمجھتا ہے. اور بیٹے اور بیٹیاں تو اللہ کی پناہ. کہاں بھیج دیا آپ نے؟ کیا خوب کہا تھا اکبر الہ آبادی نے، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. یہ کالج موجودہ تعلیمی نظام ہمارے نوجوانوں کی قتل گاہیں ہیں. یہ ایجوکیشنل سسٹم اس نے مسلمانوں کو نامرد بنا دیا. اسلام سے رشتہ ٹوٹ گیا. زیادہ سے زیادہ جمعے کی نماز پڑھ لی. اور بہت کٹر قسم کے ماں باپ کی اولاد ہے، بدقسمتی سے وہ آنکھیں ملتے ہوئے فجر پڑھ لیتا ہے. جس وقت وہ السلام علیکم کہہ رہا ہوتا ہے سورج ادھر سے کہہ رہا ہوتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب خدا کا شکر ہے کہ ہم اور آپ فلسطین میں نہیں ہیں. اگر ہم اور آپ فلسطین میں ہوتے تو مسجد اقصیٰ کو سونے کی پلیٹ میں رکھ کر یہودیوں کو پیش کر چکے ہوتے. ہم ضمیر فروش ہیں. ہم صرف انفرادی کیریئر کے کتے اور غلام ہیں. ہم نے اپنا اجتماعی اور قومی مقصد بالکل عرصے سے بنا رکھا ہے. آخری بات کہتا ہوں، اگر اس کے بعد آپ کی آج کی رات کی نیند حرام نہ ہو تو مجھے نہیں معلوم آپ کے اندر ایمان کا ذرہ باقی ہے کہ نہیں. صحیح حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں پھر انصاف قائم ہوگا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پوری یقین سے کہہ رہا ہوں کہ نظام عالم بدلنے والا ہے. نظم عالم بدلے گا. نیا ورلڈ آرڈر آئے گا. ظلم کا دور ختم ہو کر رہے گا. انصاف کا دور قائم ہو کر رہے گا. مگر یہ سن کر آپ سوچیں گے واہ 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 واہ، یہ آخری بات تو حضرت نے کہی بس یہ یاد رکھنے کی ہے، باقی تو اور لوگ یاد رکھیں گے. جب انصاف کا نظام قائم ہوگا تو ہمیں کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب سنیے آگے. امام مہدی کے جس جماعت کے ذریعے سے دنیا بھر میں ایک نیا ورلڈ آرڈر آئے گا، امام مہدی کے ساتھ صرف 12,000 مسلمانوں. سن رہے ہیں آپ؟ 1 ارب مسلمانوں میں سے 12,000 اللہ تعالیٰ چھانٹے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 12,000 کو مائنس کر دیجئے، باقی لوگ اللہ کے نزدیک مسلمان ہی نہیں. یہ ہے کیفیت. ہوش میں آؤ لوگوں، بے ہوشی سے نکلو. اپنی بیویوں کو سمجھاؤ کہ بہت ہو گیا میک اپ، بہت ہو گیا مسخرہ پن. کچھ لمحے کے لیے سیریس گفتگو بھی کرو اپنی فیملی سے. ہاں، گھروں میں خوشیوں کا ماحول ہونا چاہیے. اور عورتیں تو ہیں یہ اس دنیا کی بہار. اگر عورت نہ ہوتی تو اس دنیا میں کوئی مرد جی نہیں سکتا تھا. سچ کہا علامہ اقبال نے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. کیا خوب کہا ہے کہ اس کائنات کی تصویر میں جو حسن ہے، جو رنگ ہے، وہ تو وجود عورت سے، وجود زن سے ہے. لیکن یہی عورت عائشہ بھی، عورت خدیجہ بھی ہے، یہ عورت ام عمارہ بھی ہے، یہی عورت خنسا بھی ہے، یہی عورت خولہ بھی ہے. ایک اکیلی خولہ نے پوری جنگ کا پانسا پلٹا تھا. مگر آپ کو پڑھنے کی کہاں فرصت ہے؟ نہ مرد مردوں کی تاریخ پڑھتے ہیں، نہ مرد عورتوں کی تاریخ پڑھتے ہیں. جب مرد نہیں پڑھتے تو عورتیں تو بیچاری کیا جانے. پورے جاہلیت کے لشکر کو ایک عورت نے پلٹا ہے. اسلامی تاریخ یہ بتاتی. یہ دبی تمنا، یہ تھکے ارادے، کہہ دو میر کارواں سے خودی کی لے بڑھا دے. اپنے عزائم، اپنے حوصلے، اپنی ہمتیں بڑھائیے. مستقبل اسلام کا ہے. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مستقبل یہودیت کا نہیں ہے، مستقبل صہیونیت کا نہیں ہے، مستقبل برہمنیت کا نہیں ہے، مستقبل اسلام کا ہے. لیکن میں مستقبل مسلمانوں کا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں. بہت فرق ہے دونوں باتوں میں. مسلمانوں کا مستقبل اور اسلام کا مستقبل. بالکل ممکن ہے اور تاریخ میں پہلے ہو چکا ہے کہ اللہ ہم پرانے نسلی مسلمانوں کو ریجیکٹ کر کے نئی قوموں کو اسلام دے دے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے. نسلی مسلمان ناکارہ ہو گئے. اللہ نے قرآن میں صاف کہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم ناقدری کرو گے اسلام کی تو اللہ تمہیں بدل دے گا، تمہیں ریجیکٹ کر دے گا اور ایک نئی قوم لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح نکمی نہیں ہوگی. اور ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف مسلمانوں کے مرتد ہونے کا سلسلہ چل رہا ہے. آپ کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں
آپ نے جن لڑکیوں کو کالجوں میں بھیجا، ان کو موبائل دیا، ان کی تربیت نہیں کی، ان کے ساتھ نہیں بیٹھے، ان کو اسلام نہیں سمجھایا، ان کو قرآن نہیں سمجھایا، وہ لڑکیاں کیا کر رہی ہیں مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اگر بے خبر ہے تو سوائے اس کے کہ آپ ماتم کریں، ایک بار صبح اور ایک بار شام، اس کے سوا میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا۔ اور ایک طرف کیا ہو رہا ہے، روزانہ کم سے کم 50 یا 100 غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں، مسلمان ریجیکٹ کیا گئے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جاؤ تم، جاؤ مندروں میں گھنٹہ بجاؤ اور آؤ تم آؤ۔ اس غزہ کے واقعے نے ایک عجیب طرح کی فتح دی ہے، وہاں تو جنگی فتح تو ہو ہی رہی ہے، وہ قوم پوری کے پوری شہید ہونے کے لیے تیار ہے۔ سلام بھیجتا ہوں میں ان نوجوانوں پر، کیسا ہے ان کا ایمان و یقین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الایمان حین تقع الفتن بالشام، یاد رکھنا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری دنیا کے اندر مسلمان بے راہ ہو جائیں گے، صرف فلسطین کے علاقے میں ایمان باقی رہے گا۔ یہ حضور کی صحیح حدیث ہے، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا ایمان ہے وہاں۔ دنیا میں لوگ روزانہ بڑے بڑے فاضل امریکن، یورپین لوگ، سائنسداں، فلمی اداکار، میوزیشنز، اسپورٹس مین، لڑکیاں اور عورتیں، وہ صرف اس لیے اسلام لا رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، oh my God, what stuff these people have been made of، کس چیز سے یہ لوگ بنائے گئے ہیں۔ 25 جنازے اور 24 جنازے کے سامنے بیٹھا ہوا بچا ہوا مرد ایک اکیلا بچا ہوا ہے، اور 24 جنازے اس کی فیملی کے لوگوں کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ رب العالمین۔ کیا آپ سوشل میڈیا کو ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتے؟ آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے، ہر 24 گھنٹے میں نئے 15، 20، 25 امریکن اور یورپین لوگوں کے پیغامات آ رہے ہیں، لڑکیاں اسلام لا رہی ہیں کہ بھئی یہ کیا ایمان ہے۔ ہم نے صحابہ کے بارے میں سنا تھا کہ تیر یہاں سے لگا اور یہاں سے نکلا اور ان کی زبان سے نکلا کہ فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا اللہ کی رب کی قسم۔ کیا آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا کہ ایک باپ اپنے چھوٹے سے معصوم شہید بچے کو لیے ہوئے اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور باپ پوچھ رہا ہے رضیت یا ربی، اللہ آپ راضی ہو گئے، اللہ آپ راضی ہو گئے، اللہ میں بالکل راضی ہوں، آپ راضی ہو گئے کہ نہیں، اللہ میرے بقیہ خاندان کو بھی قبول کر لیجئے، اللہ مجھے بھی قبول کر لیجئے۔ آپ بتائیے یہ ایمان ہے یا وہ ایمان ہے جو ہمارے پاس ہے؟ وہ بچیاں جو بعض وقت بے برقع ہیں، جو دیکھنے میں ظاہری اعتبار سے وہ دیندار بھی نہیں لگتی، لیکن ایک قومی مشن اب ان کی سمجھ میں آ گیا، اور دیر سویر ان کی کمی بھی یقیناً پوری ہو جائے گی۔ کیا آپ نے اس بیوی کے جنازے کے سامنے شوہر کو یہ کہتا ہوا نہیں سنا کہ تم بازی لے گئی؟ میں تو بار بار یہ کہتا تھا کہ میں پہلے شہید ہوں گا، مگر تم ہر نیک کام میں مجھ سے بازی لے جاتی رہی پوری زندگی میں، اور اب شہادت میں بھی تم بازی لے گئی۔ میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلدی میں آ کر تم سے جنت میں ملوں گا، رسول اللہ کو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ ہے قومی مشن، یہ ہے اجتماعی مقصد، یہ ہے قومی نصب العین کو سمجھنے والی قوم کے احوال۔ میں پچھلے زمانے کے لوگوں کی تاریخ نہیں بیان کر رہا ہوں، اب بھی آنکھیں نہیں کھل رہی۔ 1000 مقرروں کی تقریر ایک طرف، 1000 داعیوں کی دعوت ایک طرف، اور ایک فلسطینی نوجوان کا شوق شہادت ایک طرف، ان کی وفاداری ایک طرف۔ ایک ننھا بچہ اپنے کھنڈر جیسے مکان کے ملبے پر بیٹھ کر آیتیں پڑھ رہا ہے، یہ دیکھا ہے ویڈیو کہ نہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ وہ بچہ مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ شہید ماں باپ کا بچہ ہے، سب خاندان کے لوگ شہید ہو گئے، اکیلا بچہ بچا ہے۔ ایک لڑکا اسرائیل کی جیل سے نکل کر آ رہا ہے، اس کے ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، اسرائیل والوں نے مارا ہے، مارتے مارتے ہاتھ توڑ دیا۔ ویڈیو آیا ہے جس میں ایک شخص بتا رہا ہے کہ ہم کو جیل سے معاہدے کے مطابق رہا کرتے وقت ہمارے اوپر شکاری کتے چھوڑ دیے گئے، کتوں نے ہمیں کاٹ ڈالا، ہمارے ہاتھ توڑ ڈالے گئے ڈنڈے مار مار کے، دونوں ہاتھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، اور وہ پٹی بندھی ہوئی ہاتھوں کو اتار کر کہہ رہا ہے اللہ آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں ہم مسجد اقصیٰ کو ان کے حوالے نہیں کریں گے۔ کہاں ہیں ہم لوگ بھائی؟ آج ہم کو آپ کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ لڑکیوں کو مت دیکھو، بد نظری مت کرو، بدکاریاں مت کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی شہر میں جانا ہوتا ہے تو لوگ بڑے اخلاص سے کہیں حضرت یہاں آپس کا اختلاف بہت ہے، یہاں یہ لڑائی ہے، یہاں وہ لڑائی ہے، یہاں علماء میں آپس میں اختلاف ہے، یہاں وہ ہے۔ میں ان کا چہرہ دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں پھنسے ہوئے ہیں، یہ لوگ یہ کن مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔
انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی ٹانگیں کاٹی جانے والی ہیں. نہیں جاگیں گے آپ. آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سیریز کے آگے کی ویڈیو آپ مس نہ کریں. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.